وہ سخت گرمیوں کے دن تھے کہ ایک روز صبح 10 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ عاطف آفس اور بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور چوکیدار کو میں نے کسی کام سے باہر بھیجا ہوا تھا، جبکہ ماسی گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے کوئی 24-25 برس کی ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے ڈاکٹر طیبہ سے ملنا ہے، کیا وہ اس وقت گھر میں موجود ہیں؟ وہ بولی، جی میں ہی ڈاکٹر طیبہ ہوں، لیکن تم کون ہو؟ میرے سوال پر نہ جانے کیوں وہ چونک سی گئی۔ جی وہ دراصل مجھے رابعہ باجی نے بھیجا ہے، اس نے کہا۔ تو پھر میں نے اس کو اندر آنے کی دعوت دی، کیونکہ میں رابعہ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری کزن اور بچپن کی سہیلی تھی۔ تم کیوں تشریف لائی ہو؟ سلام دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ سے اپنا علاج کروانا ہے، اس نے کہا۔ اوہ، تو پھر تمہیں میرے کلینک میں آنا چاہیے تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سن کر وہ ایک دم رو پڑی۔ ارے کیوں رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنا بچہ ضائع کروانا ہے۔ وہ سسکیوں کے درمیان میں بولی۔ کیا؟ میں ایک دم چیخی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ عورتیں تو ماں بننے کی دعائیں کرتی ہیں، لیکن یہ کیسی خود غرض عورت ہے جو خود ہی اپنی گود کو اجاڑنا چاہتی ہے؟ پلیز ڈاکٹر صاحبہ آپ میری مدد کریں۔ اس کے لہجے میں بڑی التجا تھی۔ دیکھو تم پاگل مت بنو، آخر ایسی کون سی مجبوری ہے کہ تم اپنا بچہ ضائع کروانا چاہتی ہو؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ دیکھو تم نہ ہی میرے آگے اپنے ہاتھ جوڑو اور نہ میرے پاؤں پکڑو، میں یہ گندا کام کسی بھی صورت نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ میں مانتی ہوں کہ کوئی ماں اپنے بچے کی دشمن ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن میں کیا کروں؟ میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ کل کو میرے نقش قدم پر چلے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کی بات سن کر بری طرح چونکی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دیکھو تم پہلے اپنا رونا دھونا بند کرو اور مجھے واضح طور پر بتاؤ کہ تم اپنا بچہ کیوں ضائع کروانا چاہتی ہو؟ میں نے بڑی محبت اور اپنائیت سے اسے کہا۔ میری باتوں سے اس نے حوصلہ پکڑا۔ پھر اس نے مجھے اپنی آپ بیتی کچھ یوں سنائی۔ 1.5 سال پہلے میں دلہن کے روپ میں ندیم کے گھر آئی تھی۔ ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ سسرال میں میرے علاوہ ندیم کی امی ابو اور اس کا اکلوتا بھائی وسیم تھا۔ سسر اور ساس تو مجھے اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور میں نے بھی انہیں کبھی بیٹی نہ ہونے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وسیم تو بھابھی بھابھی کہتے تھکتا نہیں تھا۔ میں اس کا بھی بے حد خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور ندیم مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ بے پناہ محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس نے تو جیسے مجھے اپنے پلکوں پہ بٹھائے رکھا تھا۔ ندیم بیرون ملک کسی فیکٹری میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ شادی کے چند دن بعد پھر اسے وہاں سے فون آ گیا کہ اسے حاضر ہونا ہے۔ وہ مجھے اس طرح تنہا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے بھی ان سے بہت اصرار کیا کہ آپ واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہاری نوکری کا مسئلہ ہے۔ ندیم نے باہر ملک جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے پاکستان میں ہی جاب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے اس مقصد کے لیے مختلف اداروں کے چکر بھی لگائے، مگر کہیں وہ کسی کے معیار پر پورے نہیں اترے تو کہیں اس کے لیے ملازمت معیار کی نہیں تھی۔ چند دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ سسر اور ساس نے ندیم کے ساتھ مجھے بھی باہر ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ندیم نے احتجاج کیا کہ پھر آپ دونوں کا خیال کون رکھے گا؟ وہ کہنے لگے، ارے بیٹا ہماری فکر چھوڑو، اسی بہانے بہو بھی ایک نیا ملک دیکھ لے گی اور تم دونوں کو ساتھ میں سیر و تفریح کا اچھا موقع بھی مل جائے گا۔ ان کا اصرار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ سسر اور ساس سے میں بھی الگ رہنا نہیں چاہتی تھی، مگر ان کی ضد نے مجھے اور ندیم کو باہر ملک جانے پر مجبور کر دیا۔ یوں ہم باہر چلے گئے۔ وہاں مشکل 15 دن ہی گزارے ہوں گے کہ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے وہاں کے مختلف ڈاکٹروں سے دوائی لی، مگر دن بدن میری کمزوری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے میں پاکستان آنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے یہاں آ کر اپنا علاج کروایا، دوائیں لی تو چند ہی دنوں میں میری طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی۔
وہ سردیوں کے دن تھے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے۔ اس میں ایک کمرہ وسیم کا تھا اور دوسرے میں امی اور ابو رہتے تھے۔ باقی تیسرے کمرے میں ضروری سامان رکھا ہوا تھا۔ پہلے چند دن تو میں نے خوشی سے گزارے، مگر پھر ندیم کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہونے لگی۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا تھا، لیکن رات کی تنہائی سانپ بن کر مجھے ڈستی تھی۔ مجھے رات کی اس تنہائی میں شوہر کی شدت سے کمی محسوس ہونے لگی۔ مجھے دن تڑپاتے تھے اور راتیں کھانے کو آتی تھیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے رات کی تنہائی مارے ڈالتی تھی۔ ایک رات مجھ پر شیطان آ گیا اور میرا خود پر قابو نہیں رہا۔ میں نے امی اور ابو کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر میں اس کمرے سے دبے پاؤں باہر نکلی اور سیدھی وسیم کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کسی سے موبائل فون پر باتیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ بھابی، آپ خیر تو ہے؟ وسیم نے چونکتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وسیم، میں نے بڑی معصومیت سے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی امی کو جگا کر آتا ہوں۔ اس نے بڑے بھولے پن سے کہا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم امی کی نیند خراب مت کرو، ان کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے بات بتائی۔ چلو ٹھیک ہے بھابی، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں، وسیم نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اسی وقت اس کو بازوؤں سے پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے دھڑک میرے سینے پر گرا اور پھر میرے بدن میں جیسے بجلی سی پڑ گئی۔ بھابی، یہ کیا بدتمیزی ہے، اس نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ میں پانی کی نہیں، تمہاری پیاسی ہوں وسیم، میں نے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے زور دیتے ہوئے اس سے کہا اور پھر اسے اپنی گرفت میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ بھابی، میں اپنے بھائی کو کیسے منہ دکھاؤں گا، اس نے سخت احتجاج کیا۔ تو میں نے اس سے کہا، وسیم، تم تو ایک مزدور ہو، اس لیے مزدوری کرو، باقی کا مالک تو تمہارا بھائی ہے۔ میں نے اس کے سر کو سلاتے ہوئے پیار سے کہا، کیونکہ وہ ابھی تک میرے بازوؤں کی زنجیر میں قید تھا۔ نہیں نہیں بھابی، آپ کو شرم آنی چاہیے، میں آپ کے بھائی جیسا دیور ہوں۔ میں نے اب باقاعدہ احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ ارے احمق، میں خود تمہارے پاس چل کر آئی ہوں، اگر میں واپس چلی گئی تو تم پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے۔ میں اب اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ آخر وہ شیطان کے آگے ہار ہی گیا اور پھر ہم نے شرم و حیا کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ اس نے بھی اپنی مردانگی کا بھرپور مظاہرہ کر کے کبیرہ گناہ کو گلے لگا لیا تھا، اور پھر اس روز کے بعد تو یہ ہمارا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ آدھی رات کے بعد میں باقی رات وسیم کے بیڈ پر گزارتی تھی۔ ہم ساری رات گناہ کی لت میں پڑے رہتے تھے۔ صبح ہونے سے پہلے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس پر ہمیں ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہماری راتیں بہت خوشگوار گزر رہی تھیں۔ اب ہمارا ایک دوسرے کے بغیر رہنا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز وسیم نے اپنی اس خواہش کا ظاہر کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اب میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اب اسے میرے ساتھ رہنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ آپ بھائی جان سے طلاق لے لیں، پھر ہم یہ گھر چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں ہمارا کوئی اپنا نہ ہوگا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ سچ ہے کہ میں بھی اس کو اب بہت چاہنے لگی تھی۔ وہ بھی میرے دل کے پاتال میں اتر گیا تھا، مگر میں تو اسے صرف اسی لیے ٹوٹ کر چاہتی تھی کہ وہ میری جسمانی خواہش پوری کرتا تھا۔ وہ راتوں کو میرے لیے بے چین رہتا۔ جب میں اس کے پاس جاتی تھی تب جا کر اسے سکون ملتا تھا۔ وہ مجھ سے مل کر ہمہ وقت سرشار رہتا تھا اور میں بھی اس شیطان سے مل کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہماری اس شیطانی کارستانی میں اب بڑی شدت آ گئی تھی اور میری جانب اس کا دن بدن لگاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم ہر شب گناہ کبیرہ سے اپنی راتیں کالی کرتے تھے۔ اس پر ہمیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی تھی۔ ہم دن کو دیور بھابی بنے رہتے تاکہ کوئی ہمارے مکروہ چہرے کے تاثرات نہ پڑھ لے، اور رات کو حسب معمول وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ پھر مجھ پر ایک روز یہ انکشاف ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ عورت کا سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہوتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے یا اسے ماں بننے کا احساس ہوتا ہے، مگر جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں بھی، تو اس روز میں بہت روئی۔ پھر میں نے اپنا مکمل چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر رپورٹس کے مطابق مجھے بتایا گیا کہ میری بیٹی ہوگی۔ تب سے مجھے عجیب سا ڈر لگا ہوا ہے
कि कहीं मेरी बच्ची भी बड़ी होकर इसी राह के मुसाफिर ना बन जाए। मैं अक्सर रातों को उठकर खुदा के आगे गिड़गिड़ाती हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगती हूँ। मैंने अब वसीम से भी मिलना छोड़ दिया है। प्लीज़ डॉक्टर साहिबा, आप मेरी मदद करें। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी और बदले में ढेर सारी दुआएं भी दूंगी। वो मुझे अपनी आप बीती सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बराबर मुझसे इल्तिजाएं करती रही। तुम राबिया को कैसे जानती हो? मैंने उससे पूछा। राबिया बाजी मेरी पड़ोसन है और हमारे दरमियान गहरी दोस्ती भी है। हम दिल की हर बात एक दूसरे से शेयर कर लेती हैं। जब मैंने अपना बच्चा ज़ाया करवाने की बात की तो उसने इस उम्मीद के साथ आपकी तरफ भेजा है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी। ये कहकर उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात जारी हो गई। मैं खामोश हो गई और सोचों के समंदर में डूब गई कि कहीं इसकी मदद करके मैं एक मासूम रूह की कातिल न बन जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी खामोशी तवील होती जा रही थी। उसने मेरे पांव पकड़कर खामोशी तोड़ दी और रोते हुए एक बार फिर बोली, डॉक्टर साहिबा प्लीज़ मेरी मदद करें। चलो ठीक है, तुम कल आना तो मैं कुछ तुम्हारे लिए सोचती हूँ। मैंने उसे दिलासा दिया और यूं वक्ती तौर पर उसे टाल दिया। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर बेकरार रही। इतने में ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। मैंने नमाज अदा की और 2 नफल अदा करके इस्तग़फ़ार की दुआ पढ़ी। फिर दोनों हाथ उठाकर खालिक़े कायनात से दुआ मांगी, ऐ मेरे मालिक, तू बड़ा गफूर रहीम है। तेरे दर पर आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तू मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर दे, क्योंकि तू सबसे अजीम है। मेरे मौला, मुझसे वो काम करवा जिसमें बेहतरी हो और जो तुझे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आए। मेरे मौला, मेरी मदद फरमा। दुआ मांगकर मैं अपने बेडरूम में चली गई। जब बच्चे स्कूल से आए तो उनके चेहरे उतरे हुए थे और वो हैरान और परेशान से लग रहे थे। क्या बात है बेटा, तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? मैंने बड़े प्यार से उनसे पूछा। मम्मी, स्टॉप पर किसी आंटी को टैक्सी ने टक्कर मार दी और वो बहुत नाजुक हालत में जख्मी हुई हैं। उनके सर पर गहरी चोट लगी है और उनके सर से बहुत खून बह रहा था। लोग कह रहे थे इसके बचने का कोई इम्कान नहीं है। मुझे बच्चों ने बताया। कौन थी वो? क्या उसके साथ कोई और भी था? मैंने चौंकते हुए बच्चों से पूछा। नहीं मम्मी, वो बिल्कुल अकेली थी। किसी को मालूम नहीं था कि वो कौन थी। बच्चों ने मुझे बताया। चलो जल्दी करो, तुम लोग यूनिफॉर्म बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ, मैंने बच्चों से कहा और वो यूनिफॉर्म बदलने चले गए। फिर खाना खाया। आतिफ जब ऑफिस से आए तो उनकी शर्ट पर ताज़ा खून लगा हुआ था। उनकी शर्ट पर खून देखते ही मैं चीखी, क्या हुआ? अरे भाई कुछ नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। कोई जवान लड़की थी, उसको टैक्सी ने टक्कर मार दी थी। वो अस्पताल में फौत हो चुकी है। बस उसको उठाते हुए ज़रा सा खून लग गया है। आतिफ ने तफसील से मुझे बताया। कौन थी वो? मैंने बेचैन होकर पूछा। मेरा कोई दोस्त था, उसके मोहल्ले की थी। अब उसकी लाश घर मुंतकिल हो चुकी है। आतिफ ने शर्ट उतारते हुए कहा। हस्बे मामूल जब आतिफ फ्रेश हुए तो फिर हमने साथ खाना खाया और टीवी ऑन किया। एक न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे ने बताया कि सुरैया ज़ोजा नदीम को बाजार से घर की तरफ वापसी पर एक कार ने टक्कर मार दी। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी से मुंह मोड़ गई। उसकी पहचान हो गई है और उसकी लाश वारसों के हवाले कर दी गई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने दिल ही दिल में सजदा किया कि मुझे इस इम्तिहान से छुटकारा मिल गया था। फिर मैंने सुरैया के लिए दुआ की। मेरे मौला, तू सुरैया के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। बेशक तू सबसे बड़ा अजीम और गफूर रहीम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।